سیاست میں آنے کا شوق تھا یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور انسیڈنٹ کے طور پہ زمانہ طالب علمی میں ظاہر ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ رہے، پنجاب یونیورسٹی یونین کا میں پریزیڈنٹ رہا، جمعیت کا ناظم اعلیٰ رہا، تو جسے آپ اگر آپ سیاست کہتے ہیں ہم اسے اقامت دین کہتے ہیں، صحیح اس لیے ہم ایک خاص طرز کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ بھئی ہمارا وقت جو ہے وہ صرف ہم اپنے لیے نہیں اسے وقت کریں گے، اسے اپنے حلقے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں. اچھا میر صاحب، ویسے تو روزانہ ہی گھر میں خاتون خانہ کوشش کرتی ہوں گی کہ میر صاحب گھر آئیں گے، رانا صاحب گھر آئیں گے، رندھاوا صاحب گھر آئیں گے، کوئی ایسا کھانا پکایا جو ان کا من پسند ہو، کہ ان کو آپ کی مصروفیات کو ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن عید کا ایک خاص موقع ہوتا ہے جہاں پر بڑے خصوصی پکوان پکتے ہیں. آپ کو فرمائش کرتے ہیں ہماری بھابھی سے کہ فلاں کھانا پکانا یا آج عید کا موقع ہے کچھ؟ مطلب یہ کہ والدہ نے جو شیر خورمہ جو ہے وہ ہمیں فرمائش کھا دیا ہے، سر کہ عام دنوں میں بھی چلتی رہتی ہے، لیکن کبھی آپ نے خود بھی کھانا بنا کے دیے، اپنی بیگم کے لیے کھانا بنایا ہو آپ تینوں صاحبان نے؟ یہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں بنایا، لیکن چونکہ ہم بھی کچھ جیلوں میں آتے جاتے رہے ہیں تو مجبوراً کھانا بنانا پکانا سیکھ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی کبھی اگر موقع مل جائے تو ضرور. سب سے اچھا کیا بناتے ہیں سر؟ آلو شوربہ جو ہے وہ اچھا. چلیں پھر سر کسی دن ہمیں بھی بنا کے کھلائیے گا. سر آپ بتائیے گا ارشد سر، آپ کے کبھی آپ نے گھر میں اسپیشل کوئی کھانا بنایا؟ آپ کی باتوں کو انڈوز کرتا ہوں، اور یہ تو ہمارا جیسے زیور نہیں ہوتا خواتین کے لیے، ہمارے ساتھ بات میں ملزوم ہے، لیکن کھانا بناتے ہیں، لیکن جو آپ کا سوال ہے نا بیوی کو اسپیشل بنا کر کھلایا ہو، یہ غلطی نہیں ہو سکی. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اتنا ٹائم ہوتا ہے نہ سر یہ سیٹ پہ کر لیں. 25-30 لوگ ہیں. ہماری والدہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ جو چیز تیار کروانا ہے وہ سب سے ہم رات کو ہی گوشت لے آتے ہیں. سر آپ کو پتا ہوتا ہے صبح کیا پڑے، جیسے ہی نماز پڑھنے سب سے پہلے میٹھا کھائیں گے، وہ سیویاں ہوں کوئی بھی ہو. ہمارے جوائنٹ فیملی میں کوئی کسی عورت کے لیے نہیں پکاتا، نہ آج تک کسی نے پکایا. اچھا. کیونکہ یہ ہماری گھر والی ہوں، بہنیں ہوں، بھابیاں ہوں، وہ سب ہمارے لیے پکا کے رکھتی ہیں. جب ہم نماز پڑھ کے تو سب مل کے کھاتے ہیں. ہمارا خاصا بڑا خاندان ہے وہاں چوک اعظم شہر میں. ہم نے وہاں میں لوگوں کی خدمت کی ہے 30 سال. 30 سال کے بعد میں آزاد MP بنا ہوں. اچھا. یہ صرف لوگوں کی خدمت کرنے سے مجھے ملا ہے. میرا کوئی سیاسی بیک نہیں تھی، نہ ہمارا کوئی میرا ایک بھائی چھوٹا تھا وہ ایک دفعہ ناظم بنا. نہیں تو ہم اتنی سیاسی، ہم لوگوں کی خدمت ضرور کرتے تھے. کوئی مصیبت آ جائے تو جب میں صوبائی اسمبلی کھڑا، میرا چھوٹا بھائی تھا. اچھا. اس کے کاغذات جب میں کون کینڈیڈیٹ تھا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے لوگوں کی خدمت کی تھی نا، رانا صاحب کہہ رہے تھے یہ ہمیں صلہ ملتا ہے. انہوں نے نون لیگ اور PTI کے مقابلے میں مجھے 14,000 ووٹوں سے جتوایا. یہ خدمت کا صلہ تھا، کوئی میری سیاسی بیک نہیں. اس لیے خدمت کریں گے، کوئی بھی آدمی خدمت خلق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صلہ ملے. رندھاوا صاحب، رانا صاحب اور امیر نظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سیاست سے تھوڑا سا آپ کو نا ذرا باہر رکھا جائے اور اندرون خانہ کی ذرا باتیں کی جائیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے، عید کا دن ہے، کل آپ کو موقع ملے کہ آپ کا فون نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ لوگ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ دن گزارنا ہے، کیا پلاننگ کریں گے رانا صاحب؟ کیسے گزاریں گے سارا دن؟ فون نہیں ہے، ہلکے کے لوگ نہیں ہیں، سیاسی سرگرمیاں نہیں ہیں. ایسا مشکل نہیں ہے. نمبر ایک تو جیسے مریض میڈیسن کے بغیر نہیں رہ سکتا تو ہم لوگوں کو ملے بغیر نہیں رہ سکتا. فیملی کے رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، حقوق ہیں، سب کچھ. ہم نے تو فرض کر لی نا، فرض کیا. تو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ رندھاوا صاحب نے کہا یا امیر العظیم صاحب نے کہ یہ عید ہے، خوشی کا دن ہے، چاند رات دوستوں کو ملے ہیں، سب کو ملے ہیں، اور جو دوست احباب مساجد میں اعتکاف پر بیٹھے تھے ان کو سلام کیا، ان کو ہار شار ڈالے ہیں. اور یہ نماز جو صبح ہم نے پڑھی ہے تو گھر والوں سے اجازت لے کے گئے ہیں، ناشتہ کر کے باہر گئے ہیں. جب ناشتہ کر لیا ہے تو اب دوپہر کو آنا گا. جب دوپہر کا کھانا تیار ہوگا اور دوست احباب مل کر کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر وہ ایک جو میل جوڑ ہے نا، تو عید کا دن جو ہے دوستوں کے لیے، عوام کے لیے وقف ہوتا ہے. رانا صاحب میں نے تو آپ کو ایک مثال دی، آپ کا رابطہ نہیں ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، صرف فیملی کے ساتھ دن گزارنا ہے. کیسے گزاریں گے ہم؟ اس کا جواب چاہیے. اتنا
रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के बाद अब मैं झूठ बोलूँ कि ये मैं कर लूँगा, मेरे साथ मुझसे ये नहीं होता। आप फर्ज तो कर सकते हैं ना। नहीं, आपने ठीक है कि मैंने अर्ज किया ना कि रात को घर सोए, सुबह तैयार हुए घर वालों से इजाज़त लेके चले गए। अब मुश्किल है और कोशिश करते हैं बच्चों को भी, फैमिली को, बहनों को, भाइयों को, सबको टाइम दें, और वो देते हैं जिस हद तक होता है। लेकिन जो आपके पास कुछ चल के आता है ना, सही है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक अल्लाह ताला की रहमत होती है कि कोई हमारे पास आए, मतलब कोई प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए आए। तो मैं समझता हूँ कि जो दोस्त आते हैं तमन्ना और ख्वाहिश लेकर, कोशिश की जाती है, मतलब हम सब पोलिटिकल लोग, कोशिश होती है कि उनसे हम मोहब्बतें बांटें, तकसीम करें जिस हद तक हो सकता है। तो ये हमारी मजबूरी होती है जी। चलिए, राणा साहब ने तो बड़े सियासी तनाज़ में उसका जवाब दिया। वो बिल्कुल भी हल्के के लोगों से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो चाहते कुछ भी हो मेल मिलाप जारी है। अमीरुल नज़ीम साहब, आप ये बताइएगा। माता से उस दिन हम लाइव चल रहे होते हैं, अगर लोग देख रहे होते हैं, अगर नमाज पढ़ रहे हैं या नमाज पे मिल रहे हैं, तो मतलब जो यंगस्टर हैं वो हमें वहाँ पर लाइव दिखा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इसलिए अब छुपा नहीं जा सकता ना। मैं कहूँगा मैं घर फैमिली के पास था और फिर मैं हल्के लोग मुझे देख भी रहे हूँ, तो वो कहेंगे कि यार। अच्छा सर, कभी खुद से भी तंग आ गए हों कि बस बहुत हो गया, अभी मुझे अपने साथ वक्त गुजारना है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ आपके साथ? आप ठीक कहते हैं, होता है कभी कभी इंसान उलझ जाता है। जैसे कभी कभी ऐसे फोन आते हैं कि जो इंसान के बस में नहीं होते, तो फिर इंसान कोशिश करता है समझाने की, तो अगले समझते नहीं है। तो जब कोई नहीं समझता तो फिर इंसान सोचता है कि यार मैं सच भी बोल रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन भी नहीं हो रहा, मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो बहरहाल फिर भी हमें इन हालात के साथ रहना होता है। अच्छा अमीर साहब,